السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 6۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکیداً یہ حکم دیا کہ تاکید کی کہ جب تم سالن پکایا کرو تو اس میں شوربہ زیادہ کر دیا کرو، پھر اپنے پڑوس میں جو غریب لوگ ہوں ان کو بھی کچھ بھیجوا دیا کرو۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور شعب الایمان میں بھی ہے اور دوسری کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کل تو آدمی اپنے گھر والوں کو لے کر ہوٹلوں میں جاتا ہے اور 15 ہزار روپے کے بل بناتا ہے اور ٹھاڑ کے ساتھ گھر پر واپس آتے ہیں، اور پڑوس میں بیوہ ہے، یتیم ہے، یہ بھوکے سوئے ہوئے ہیں۔ حشر کے میدان میں پوچھ ہوگی تو کہ تم نے اپنے پڑوسیوں کا خیال کیوں نہیں رکھا اور تم نے اپنے پڑوسیوں کا دھیان کیوں نہیں دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں سے متعلق کیسی پاکیزہ ہدایت دی گئی ہے۔ واقعی اگر ہر پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرنے لگے جیسے اس حکم ہوا ہے تو یہ دنیا نمونے جنت بن جائے گی اور ہر جگہ امن و سکون اور عافیت کا ماحول قائم ہو جائے گا۔ آج بھی اچھا پڑوس محلوں اور آبادیوں کی اہمیت کو بڑھانے میں سب سے زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ جس محلے میں شریف اور انسانیت نواز لوگ رہتے ہیں وہاں کے مکانات کی قیمتیں دیگر جگہوں کے مقابلے میں گراں ہوتی ہیں اور وہاں کے باشندے بے خوف و خطر ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ ان میں کا ہر شخص اس کا خیال رکھتا ہے کہ میرے کسی عمل اور کسی حرکت کی وجہ سے میرے پڑوس میں رہنے والوں کو تکلیف نہ ہو، اور وہ ان کے دکھ اور درد اور غمی اور خوشی میں برابر کا شریک رہتا ہے۔ اسے یہ ہرگز گوارا نہیں ہوتا کہ خود پیٹ بھرے اور اس کے پڑوس والے دانے دانے کے محتاج ہوں۔ اور جو شخص علم ہونے کے باوجود اس معاملے میں بے مروتی کا مظاہرہ کرے گا وہ یقیناً کمال ایمان سے محروم رہے گا۔ اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ اب ایک دعا پڑھ لیجیے، اللہم حسن فرجی ویسر لی امری۔ اے میرے پیارے اللہ، میری شرمگاہ کو محفوظ کر دیجئے اور مجھ پر میرا کام آسان کر دیجئے۔ تشریح سن لیجئے، اگر کوئی انسان کسی حرام کاری میں مبتلا ہو، زنا میں، شراب میں، لواطت میں اور کسی بھی گناہ میں، اور اس گناہ سے بچ جانے کی آرزو اس کے دل میں ہو تو اس دعا کا صدق دل سے مانگنا اس گناہ سے بچاؤ کی صورت پیدا کر دے گا انشاءاللہ۔ اس لیے یہ دعا بھی یاد کر لیجیے آپ، اور اپنے بچوں کو بچیوں کو بھی یاد کرائیے تاکہ حرام کاری سے، حرام چیزوں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ حضرات چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں تاکہ حضرت کے سارے بیانات اور وظائف آپ تک پہنچتے رہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حضرت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔